سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين شبیر جگ دے پیر نو سونے گسن دے ویر نو ای صاحب توقیر نو اے کربلا وطن دے شبیر جگ دے پیر نو سونے گسن دے ویر نو ای صاحب توقیر نو اے کربلا وطن دے تیرا ودا مقدور ہے تھی گئی دعا منظور ہے اے جا کرش کے دور ہے پھیرا مگر پامن دے شبیر جگ دے
اے کربلا ون دے او ہولی گل کربلا فاطمہ دا لال او ہولی گل کربلا فاطمہ دا لال اے گال دل دے نال سن سے ید ودا لچ پالے اے باوفا دلدار ہے اے باوفا دلدار ہے مظلوم دا اے یار ہے اسلام دا غم خار ہے تیرا مگر من دے اے باوفا دلدار ہے مظلوم دا اے یار ہے اسلام دا غم خار ہے تیرا مگر من دے اے جاتنی کربلا دے کھیمو اللہ پروسی ہر ذرت دی خاک دانو ریت جلا پروسی عشق والی جھوک دے عشق والی جھوک دے نیزے دی چڑھ کے نوک دے ہر موڑ دے ہر چوک دے قرآن سنوان دے عشق والی جھوک دے نیزے دی چڑھ کے نوک دے ہر موڑ دے ہر چوک دے قرآن سنوان دے اکبر سنا میں دان وچی اللہ او اکبر آکھسی اسلام زندہ باد ہم شکل پیغمبر آکھسی ای سون نور وارنو مسئلہ دیوالے یارنو سینے دے وچ دلدار نو برچھی دا پھل کھاون دے شبیر جگ دے پیر نو سوہنے گسن دے پیر نو عیسیٰ کے بے توقیر نو اے کربلا ون دے ہم دوسرے خبار نہتی بڑے بڑے طرح حضرت علامہ بابا جناب قاضی احمد رضا چشتی صاحب و دیگر حضرات اکرام سماعتان حسان شرکائی محفل و بانیان محفل دعا ہے کہ اللہ کے عالمی سونی محفل کی بارگاہ اقدس سے انہوں قبول و منظور فرمائے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق عزم سماع سانینا بالبانا قبول و منظور فرما کے قیامت کے ذریعے ایجاد بنائے جنہ دوستاں اس حسین محفل کا اہتمام کی تھا میرے برادر حضرت بھائی عامر صاحب بھائی جامعہ مسجد حاضرہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کوشش کاوش نہ قبول و منظور فرما کے انہوں نے گھر مال رزق اولاد کے اندر برکت عطا فرما
حضرت اسی وقت کی حسین محفل خالصۃ ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کی گئی۔ چند محبت اور عقیدت کے جملے میں آپ کی سماعت میں نظر کرنے تمامی حضرات کی کامل توجہ دا طلب دا خاصہ بلا تنقید مقام حسین سمجھانے واسطے میں ضمن کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لے ان دور تک اور اس دور کو لے قیامت تک جتنے انسان آئے یا جتنے انسان آسن اللہ نے ایک ضابطہ بنائے، اصول بنائے، قانون بنائے۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ قانون کیا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کے جسم میں خون رکھا ہے اور ہر انسان کے خون میں اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ چاہے کوئی عام بندہ ہے جس میں خون ہے، خون میں بدبو ہے، چاہے کوئی قاری ہے جس میں خون ہے، خون میں بدبو ہے، چاہے کوئی عالم ہے جس میں خون ہے، خون میں بدبو ہے، چاہے کوئی محدث سے وفد کرے، چاہے کوئی پیر ہے جس میں خون ہے، خون میں بدبو ہے۔ مگر دوستو جدو باری آئی زہرا دے بابے، امام الانبیاء دی باری آئی، رئیس الانبیاء دی باری آئی، خطیب الانبیاء دی باری آئی، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دی باری آئی، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی۔ اللہ نے ضابطے بدل دیتے، اللہ نے اصول بدل دیتے، اللہ نے قانون بدل دیتے، اللہ نے ہر انسان کے جسم میں خون رکھا ہے اور ہر انسان کے خون میں اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ مگر زہرا دے بابے کے جسم میں اللہ نے جو خون رکھا ہے بے مثل خوشبو رکھی ہے، بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ اور توجہ کری، میں دلیل دے بڑا چاہنا کہ اللہ نے سرکار کے جسم اطہر جو خون رکھا ہے اللہ نے کینے بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے، امت غمخار نبی نے امت نو طریقہ علاج سمجھاون لئی حضور پچھنے لوائے، حضور پچھنے لوائے۔ بزرگاں تشریف فرما ہو جان دو کہ پرانے حکیم، پرانے طبیب اگر انسان دے جسم دے کسے حصے کوئی خون فاسد پیدا ہو جاوے، گندا خون پیدا ہو جاوے، کچھ حکیم کٹ لا کے خون باہر کر دیں، کچھ کیڑا نما جانور لا کے خون باہر کر دیں، مگر یاد رکھ تیرا خون گندا ہو سکتا ہے، میرا خون گندا ہو سکتا ہے، زہرا دے بابے کا خون کدے گندا نہیں ہو سکتا۔ حضور کیوں پچھنے لوائے؟ اسا غلاموں نو طریقہ علاج سمجھاون لئی حضور پچھنے لوائے۔ آپ کے جسم ادھر کو خون مبارک نکلے، ایک پیالے دے اندر جمع کیتا گئے، اور توجہ کریں جیسے ایک پیالے دے اندر سرکار دے خون نو جمع کیتا گئے، سرکار دے سارے صحابہ موجود ہیں، تاجدار صداقت موجود ہیں، تاجدار عدالت موجود ہیں، تاجدار سخاوت موجود ہیں، تاجدار شجاعت موجود ہیں، سرکار دے سارے صحابہ موجود ہیں۔ ان طرح توجہ کر، میں آتا رہنا کہ اللہ کی عزت کی قسم انہیں چاند ستارے سونا نہیں لگتا جنہیں سرکار صحابہ سونے لگ رہے ہیں، سرکار صحابہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، چونکہ میری سرائیکی زبان ہے، سمجھتے آ رہی ہے نا؟ توجہ کرنا، سرکار نے سارے صحابہ موجود ہیں، وہ صحابہ جنہیں بارے کائنات دے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور میں اللہ تے راضی ہو گیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے سرکار دے ہاتھ چھاپ دے کے سرکار دی بیعت کی تھی، کائنات دے رب فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب اے جو لوگ تیری بیعت پہ کریں نا، اے تیری نہیں، میں اللہ دی بیعت پہ کریں نا، میں اللہ دی بیعت پہ کریں نا۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے ہاتھاں تے ہاتھ میرے آقا رکھن، کائنات در فرمے دے ید اللہ کے فوق ایدیہم، کہ محبوب انہوں نے ہاتھاں تے تیرا نہیں، میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ او جواب صحابہ سرکار کی خدمت جلوہ کر رہے ہیں، اور
توجہ کریں تیرے میرے لجپال نبی کی نظر انتخاب اٹھی ہیں سامنے بیٹھن حضور کے صحابی جنہاں کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامنے تشریف فرما ہیں حضور نے اشارہ فرمائے کہ قریب آ جس نے ابن زبیر قریب آئے میرے لجپال نبی فرمائے اے ابن زبیر اے میرے خون والے پیالے نو لے جا اور میرے خون نو کسی محفوظ مقام تے دفن کر لا کسی چنگی جگہ تے دفن کر لا کسی اچھی مقام تے دفن کر کے آ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سرکار سے خون نو چاہے مدینہ تو باہر آئے مدینہ تو باہر آئے ایک دیوار بھی اوتے چاہ کے کھڑے ہو گئے دیوار نہ لوگ کے کھڑے ہو گئے کوئی مرد دیکھنے والا نہیں کوئی صحابی دیکھنے والا نہیں کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں کلے حضرت عبداللہ ابن زبیر دیوار دی اوتے کھڑے دیوار نہ لوگ کے کھڑے اور توجہ کریں کئی ملے حضور دے خون ول بہتر کئی ملے زمین ول بہتر کسے میرے سرکار دے خون ول بہتر کسے میرے زمین ول بہتر میں آنا عقل آتے ہوسی اے ابن زبیر سرکار دا حکم ہے سرکار تے خون و زمین دفن کر واپس سرکار دی بارگاہ جا مگر اس کا کیا ہوسی اے ابن زبیر خیال کریں کہ کسے عام بندے دا خون نہیں اے زہرا دے بابے دا خون ہے اے سرکار دا خون ہے عشق کا غالب آیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سرکار دے خون علیہ پیالے نو لباں تے رکھیا اور پی گئے سرکار دا خون مبارک پی گئے عبداللہ ابن زبیر جو خون مبارک پیتا نا تے واپس آئے میں کسے تے تنقید نہیں پہ کردا کسے تے ہٹ کرنا نہیں آیا کسے نو کافر تے مشرک آکھن نہیں آیا اگر دعوت فطر دے بنا ضروری سمجھنا اے میں کسے عام بندے دا عقیدہ نہیں عرض پہ کردا کسے عام مولوی محدث دا عقیدہ نہیں کسے مفسر دا عقیدہ نہیں اے سرکار دے صحابی دا عقیدہ سرکار دے صحابی دا ادب دیکھو احترام دیکھو محبت دیکھو عشق دیکھو سرکار دے خون نو لباں تے رکھا ہے پی گئے خون مبارک پی کے جسلے آئے نا واپس ہون الفاظ انتے غور کرنا جسلے واپس آئے نا راستے صحابہ دے کول آئے جسلے صحابہ ملنے صحابہ سوال کیجئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سوال کیجئے اس سوال تے غور کرنا سمجھدار حضرات بیٹھے ہو بڑی پنچایت والے حضرات بیٹھے ہو سوال بڑھدا کہ یا صحابہ کے سوال کر دے سوال اے بڑھدا ہاں صحابہ پوچھ دے اے ابن زبیر اے دس حضور دے خون نو کس مقام تے دفن کیتے کیڑی جگہ تے دفن کیتے او جگہ محفوظ ہا کے نام او جگہ چنگی ہا کے نام سوال تے اے بڑھدا ہاں اور آخری بندے تک توجہ کریں صحابہ جڑا سوال کیتے صحابہ سوال کیتے اے ابن زبیر اے دس حل بچت تو مدم اے ابن زبیر اے دس سرکار دے خون دا ذائقہ کیسے سرکار دے خون دا ذائقہ کیسے میرا سوال ہے عبداللہ ابن زبیر پہ کلے پی آئے دیوار نہ لک کے پی آئے چھپ کے پی آئے اس صحابہ نو کہیں دسے جو عبداللہ ابن زبیر پی کے نہیں دفن کر کے نہیں آ رہے پی کے آ رہے اس صحابہ نو کہیں دسے کہ ایک دفن کر کے نہیں آ رہے پی کے آ رہے اور اگر زین آج لوری تو جملہ عرض کر دیں لوگ آتے ہیں نبینوں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں مگر میں آنا میرا عقیدہ سن میرے آقا دی شان دے برا البرائے میرا نبی جس تے نظر کرم چکرے اللہ اس نو بھی علم غیب عطا فرما دیتے حضور جس سے توجہ چکرے نظر عنایت چکرے اللہ انہوں بھی علم غیب عطا فرما دیتے سناواں کہ کی میں علم غیب میں مقام حسین سمجھاؤں ہے میں سمجھاؤں واسطے توحید کو جذب کرنا چاہتا ہوں اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر میرا نبی جس سے نظر کرم فرماوے صدیق اکبر با جس دن آپ کا وصال ہوئے کائنات کے مومنہ دی ماں حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بولائے فرمایا کہ بیٹی آج میں دنیا کو رخصت ہو جاؤں آج میں دنیا رخصت ہو جاؤں آپ تشریف فرماؤ اس مجمع کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر کے دس ہے کہ بارگی میں جاننا کہ میں کس دن مرنا ہے کس حالت مرنا ہے کسی نے کوئی خبر نہیں مگر صدیق اکبر فرمائے آج میں دنیا کو رخصت ہو جاؤں میں دنیا کو رخصت ہو جاؤں اور
ایمان نال دساں اے تے غلام دا اے حال ہے، آقا دی شان دا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ غلام جاندا کہ میں کدر مرنا ہے، آمن والے حالات کو جاندا ہے، صدیق دے آقا نہیں جاندا۔ کچھ ہی آخو نا ذرا سبحان اللہ۔ پھر میں نے بیٹی آج میں دنیا تو رخصت ہو جاؤں، خیال کریں تیرے دو بھائی اور تیرے علاوہ تیری دو بہناں، میرا مال کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا مال سرکار دی شریعت کے مطابق تقسیم کریں۔ حضرت عائشہ پاک حیران ہو گئی، عرض کی تھی بابا جی دو بھائی تے سمجھ آ گئے، ایک محمد بن نبی بکر ہے، ایک عبد الرحمن بن نبی بکر ہے، اساں تے صرف دو بہناں، ایک میں ایک حضرت اسماء، اور تساں فرما دے ہو تیرے علاوہ تیری دو بہناں۔ بابا جی تیسری بہن کتھوں آ گئی؟ اللہ واسطے لفظاں تے غور کری، تاجدار صداقت فرمائے بیٹی تیری ماں حاملہ ہے، او دے بیٹے جو بچہ ہے او لڑکا نہیں او لڑکی ہے۔ تیری ماں دے بیٹے جو بچہ ہے وہ لڑکا نہیں وہ لڑکی ہے۔ اور ایمان نال دساں صدیق جان دے کہ ماں دے بیٹے کیا ہے؟ صدیق دے آقا نہیں جان دے۔ آپ بولا ذرا سبحان اللہ۔ یقیناً صدیق دے آقا بھی جان دے۔ اگر ذہن حاضر ہوئے تیری عرض کر دے وہاں کہ صدیق دے آقا کی میں جان دے، کیونکہ میں عقیدت کے جملے عرض کرنے ہم سمجھنے کی کوشش کرنا، عقیدہ دے کے جا رہے ہیں۔ لوگ سنواتے ہیں سنی دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیوں؟ کتھے مدینہ اور کتھے اے علاقہ، اس علاقے دی یہ جامعہ مسجد اپنے علاقے کھڑے ہو کے مدینے وال منہ کر کے درود و سلام پڑھ دیں، آدم سادہ نبی سارے درود و سلام سندا بھی ہے، سانو بہدا بھی ہے، سانو جاندا بھی ہے، سانو پہچاندا بھی ہے۔ اور بھی کتھے مدینہ اور کتھے اے علاقہ چناب نگر، اتنی دور تو بھلا نبی کیویں دیکھ دے، کیویں سن لے، حیض حاضر عرض کر دے وہاں نبی کیویں دیکھ دے۔ توجہ کریں تیرے میرے لجپال نبی ماں میں بیٹے جلوہ کر رہے ہیں، تیرے میرے بل دیکھو، میرے بل دیکھو، تیرے میرے آقا اماں دے شکم میں حتی جلوہ کر رہے ہیں۔ اصحاب فیل دا واقعہ ہو گیا، ہاتھی والے امرہا طاقتور لشکر لے کے آئے، مشہور و معروف بات ہے، جنگ جو انسان لے کے آئے، طاقتور ہاتھی لے کے آئے، اس ارادے دے نال آئے کہ جاساں کعبے نو ڈھا دے ساں، نہ کعبہ ہو سی نہ ایدی عزت و تقریب ہو سی، اس ارادے دے نال چل کے آئے۔ جس لئے آئے نہ مکہ دی سرزمین پہ کعبہ دے قربے جائے، اور توجہ کری طاقتور ہاتھی جنگ جو انسان ارادہ کی تے کعبے نو ڈھاواں، اللہ نے اس لشکر دے مد مقابل اپنا لشکر بھیجے، اللہ نے اپنا لشکر بھیجے، اپنا لشکر بھیجے۔ اور توجہ کری جو لشکر اللہ نے بھیجے وہ کیا ہے؟ چھوٹا جیا پرندہ نام ابابیل ہے، اللہ نے ابابیلہ کا لشکر بھیجے۔ توجہ اللہ نے ابابیلہ کا لشکر بھیجے، اس لشکر سے بچے مقابل میں عالم تخیلات درج کی باری تعالیٰ اصول ہے قانون ہے کہ جتنا طاقتور پہلوان اکھاڑے چوہے میدان چوہے مد مقابل بھی اتنا طاقتور پہلوان آتا ہے، اتنا طاقتور زوراور پہلوان آتا ہے۔ مولا ایک پاسے جنگ جو انسان طاقتور ہاتھی اور دوسرے پاسے چھوٹا گیا پرندہ ابابیلہ نو بھیجے۔ فرمایا ہاں قیامت تک کامن والے بندیاں نو دسنا چاہنا کہ فتح طاقت نال نہیں، فتح ہتھیار نال نہیں، فتح تلوار نال نہیں، فتح اس نو ملدی ہے جس نال میں اللہ دا فضل بھی ہوئے، میں اللہ دی مدد بھی ہوئے۔ وقت سارا تھا اللہ نے چھوٹے جن پرندے تو اتنا بڑا طاقتور لشکر بنائے، جس نے عبرت لشکر نیست و نابود ہو گیا، سارے مارے گئے۔ اس واقعے تو 40 دن 50 دن یا 55 دن بعد تیرے میرے لجپال نبی دی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ جدو یہ واقعہ ہوئے حضور ماں دے پیٹ چل، اس واقعے تو 40 50 یا 55 دن بعد حضور دی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے۔ ولادت بعد شہادت تو 40 سال بعد حضور اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت تو بعد قرآن کا نزول ہوئے۔ اور توجہ کریں 40 سال تو زیادہ پہلے ہونے والا واقعہ وہی جدو حضور ماں دے پیٹے چل اللہ قرآن مقدس کی لفظ نابیات فرمائے، فرمایا محبوب علام کرا تو ویکھیا نہیں میرے سمجھے ہوئے آپ رسول اللہ فرمایا محبوب علام کرا تو ویکھیا نہیں۔ میں سادے لفظ چند کرا اب محفل تشریف فرما ہو چند لمحے بعد
محفل ختم ہو جاسی لنگر تقسیم ہو جاسی ہر کوئی گھر میں ٹر جاسی کل اس محفل شریف کو مڑانا کوئی بھائی عامر صاحب تو پوچھے قبلہ نبی میں محفل صاحب تو پوچھے کہ یار رات علی گل یاد کری جو 12ویں نے محفل چاہتی ہوں اگو نقیب محفل یا بھائی عامر صاحب نو علم ہوئے کہ یہ بندہ سامنے موجود ہے یہ محفل دے اندر یہ بھی موجود ہے انہاں دا جواب کیا ہو سی تو سنی نہیں تو سنی نہیں مطلب ہے تو بھی تے محفل اس موجود ہیں تو سنی نہیں ہن سمجھن دی کوشش کرنا اللہ فرمائے محبوب علم تارا تو ویکھیا نہیں یعنی ویکھیا ہن میں تیرے کول پوچھنا جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو ویکھ سکدا اور نبی قبر انما وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا ہاتھی والے نو ویکھ سکدا ہے اور نبی قبر انوار وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا اچھا کرزے حاضر ہوے تے میں سرکار دا ولادت بھی بات دی بات ہے اما دا شکم احتر بھی بات دی بات ہے سرکار دی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے دی گل نہ سنا کئی ہزار سال پہلے دی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود دا ہویا آپس ایک مناظرہ نمرود پوچھے دسو تمہارا رب کون ہے اللہ دے نبی فرمائے رب الذی یحیی و یمیت یہ میرا رب ہے جو موت و حیات کا مالک ہے آخر لگا انا احیی و امیت ایک کام تے میں بھی کرنا میں بھی جس نو چاہاں زندہ چھوڑ دے ماں جس نو چاہاں تے مار دے ماں اللہ دے نبی سمجھ گئے بڑا احمد کے بے وقوف ہے فرمایا سن میرا رب ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب میرا رب ہے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دے اگر تو رب ہے سورج نو مغرب تو طلوع کر کے بھی تھا ان ذرا توجہ کریں ایک واقعہ فبہت الذی کفر کفر مبہوت ہو گیا کوئی جواب نہیں آیا یہ واقعہ حضور کی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے تھا مگر اللہ قرآن مقدس کہ اللہ تعالیٰ یاد فرمایا محبوب علامت کرا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک محبوب علامت کرا تو ویکھیا نہیں سمجھے ہوئے آپ کو سبحان اللہ علم دارا محبوب تو ویکھیا نہیں کہ ابراہیم نمرود کے نال اپنے رب دے معاملے کی میں پیا جھگڑتا ہے محبوبہ ویکھیا نہیں آخری بندے تک توجہ ہوئے تیرے کل پوچھنا جیڑا نبی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے عمر والے واقعے نو ویکھ سکدا ہے اور نبی قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ نبی قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں نو ویکھ سکدا ہے اچھا بعد یہ ویکھن والی گل سمجھ آ گئی سنن والی گل سمجھ نہیں آئی کہ نبی اتنی دور تو کیویں سن دے توجہ کری میں دسنا چاہنا نبی کیویں سن دے تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ جدوں میں ماں دے پیٹ وچ آیا توجہ ہے گل میرے معلوم ہے کہ میری قوم سنا سن دی الحمدللہ اللہ سر بھی عطا فرمائیے تے گر بھی عطا فرمائے میں خواجہ فرید دے سرائے کی بیل پہ چڑھانے والا الحمدللہ اللہ سر بھی عطا فرمائیے میں سنے نا مگر میں چاہنا کہ پہلے عقیدت دے جملے تے عرض کر دے مانا اتنی سفر کر کے آیا کچھ تے سنا کے جانا توجہ کریں یہ بارگی سن دے کی میں تیرے میرے لجپال نبی فرمائے لوگوں جدو میں ماں دے پیٹے چاہمیں ماں دے پیٹے چرائے کے توجہ کریں فرمایا لوح محفوظ تے چلن آلی قلم دی آواز نو بھی سنتا ہوں ماں دے پیٹے چرائے لوح محفوظ سے چلن آلی قلم دی آواز نو بھی سنتا ہوں اچھا کوئی بندہ دس سکتا ہے ایک آسمان دی چوڑائی کتنی ہے ایک آسمان دی چوڑائی کتنی ہے 500 سال کا راستہ ہے کوئی فٹاں دی گل نہیں کوئی میلاں دی گل نہیں 500 سال کا راستہ ہے زمین دنیا کو آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے 7 آسمان ہو گئے لوح محفوظ عرش عظیم کے قرب ہزارہ سال اربعہ سال دی مسافت حضور فرمائے میں ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز
نو بھی سندا ہمی اور تیرے کول پوچھنا جڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہزار سال دی مسافت تے چلن والی کلام دی آواز نو سن سکدے او نبی قبر انوار وچ رہ کے اساں غلاماں تے درود و سلام نہیں سن سکدا خوشی اکثر سبحان اللہ نبی سارے درود و سلام بھی سن سکتے بہت سارا مواد ہے اگر میں اس موضوع کے گفتگو کروں کہ حضور کی میں جانتے اور کی میں سن دیں وقت لگ ویسی مگر میں مقام حسین عرض کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر گل یاد ہے صحابہ پوچھا حضور دے خون دا ذائقہ کیسے اور توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے فرمایا اے نبی دے یارو جس لئے میں حضور دے خون نو چکھ ہے شہد تو زیادہ میٹھا اور جلے سن گئے کستوری تو زیادہ معطرہ جس لئے چکھ ہے شہد تو زیادہ میٹھا اور جلے سن گئے کستوری تو زیادہ معطرہ صحابہ حضور دے خدمت جائے ہم کی سونیاں تو سن فرمائے دفن کر رہا یہ پی آئے تو سن فرمائے دفن کر رہا یہ پی آئے تیرے میرے لجبال نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بلائی فرمایا پی آئے جی یا رسول اللہ میں پی آئے فرمایا میں پہ آخیا دفن کر رہا تو پی آئے وجہ ان توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کی تھی سونے میں اس وجہ واسطے بھی آیا تو سا فرمائے کہ کسے تنگی جگہ تے دفن کرنا ہے کسے محفوظ جگہ تے دفن کرنا ہے کہ بلا پورا مدینہ کھلیا کوئی مقام ایسا نظر نہیں آیا جنہا میرے دل تو زیادہ محفوظ ہوئے سونے میری محبت میری مودت میرے عشق گوارا نہیں کیتا کہ آپ تے خون زمین دفن کر کے جہاں سونے میں پی آیا میں پی آیا حضور نے نہیں فرمایا اے ابن زبیر پی آئے تو جانتا نہیں انسان کا خون پینا حرام ہے تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں میرا خون پی گیا ہے نانا حضور نے نہیں فرمایا سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ جلدی کرو کسے طبیب نو لے جاؤ کسے حکیم نو لے جاؤ جڑا دوائی دے وے کھائے دے ذریعے الٹی دے ذریعے خون باہر آ جاوے حضور نے بھی نہیں فرمایا ان توجہ لفظاں پہ کریں سرکار فرمائے ابن زبیر پی آئے جی یا رسول اللہ میں پی آیا فرمایا کیا میں محمد ضمانت دے گا اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی آگ نو آزاد فرما چھوڑا اللہ تکبیر رسالت تحقیق اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی آگ تو آزاد فرما چھوڑے اچھا ایمان نال دساں کوئی تیرا خون پیوے میرا خون پیوے ایسا کیا آتے ہیں کیا کون ہے درندہ ہے درندہ ہے وحشی ہے انسان دا خون پیوے یاد رکھ تیرے خون نو پیمن والا میرے خون نو پیمن والا وحشی بن دے نبی دے خون نو پیمن والا جنتی بن دے جی آپ سے ذرا سبحان اللہ خون نو پیمن والا جنتی بن دے حضرت مالک بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جس سے حضور کا جسم زخمی ہوئے نا حضرت مالک بن سلام نے دیکھا ہے سرکار کے جسم تو خون مبارک کے قطرات نکلے حضرت مالک بن سلام دوڑے حضور کے قریب آئے اور اپنے لبانوں اس مقام سے رکھے جس مقام تو خون مبارک پہ نکل رہا سرکار کے خون نو چوس گئے سرکار دے خون نو چوس گئے تیرے میرے لجبال نبی نے صحابہ نو برائے فرمایا صحابہ جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا میرے مالک بن سنان نو دیکھو میرے مالک بن سنان نو دیکھو اور ذرا ذہن حاضر رکھی چڑی گل سمجھا من ہاتھ سے اتنی بڑی میں تمہید بنی اور میں موضوع قریب آ رہے ہیں توجہ کریں حضرت مالک بن سنان نے خون چوسے جنتی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی خون چوسے جنتی اور لفظہ تے غور کریں جیڑا ایک پیالہ پیوے او بھی جنتی چاند قطرے پیوے او بھی جنتی اس تو ساتھ لفظیں چرز کرا جیڑے جسم کے ایک پیالہ سرکار دے خون دا جاوے او بھی جنتی جیڑے جسم چاند قطرے خون دے جاوے او بھی جنتی اللہ واسطے غور کریں جیڑے جسم سارت اللہ پیرا تک سارا خون ہی میرے مصطفیٰ تک
جدے جسم جائے وہ بھی جنتی، جدے جسم چند قطرے جائیں وہ بھی جنتی، جدے جسم سب تولا پیران تک سارا خون ہی میرے مصطفیٰ دا ہو وہ کیا بن دے؟ اللہ واسطے توجہ کریں، ایک پیالے والا جنتی، ایک چند قطرے والا جنتی، مگر جدے جسم سب تولا پیران تک سارا خون میرے مصطفیٰ دا ہو اللہ سنو والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ پورے خون والے جنتیاں دے سردار پورے خون والے جنتیاں دے سردار بن دے مجھے آپ نے سبحان اللہ یقین کرو کہ میں جمعے والے دن کا سندھ والے پاس گیا آج میں واللہ واپس ساری رات سفر گزاری ساری رات مگر اتنا تو میں نہیں تھکتا جتنے تسن تھک کے بیٹھے اجی آپ کو سر سبحان اللہ لگے نا غلامان مصطفیٰ سرکار دا بھی ذکر بیٹھے سن دیں سرکار دے نوازے دا بھی اجی آپ سے سر سبحان اللہ والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ پورے خون والے جنتیاں نے سردار بن دے سنا دے مزرہ انہاں سرداران دی گل انہاں سرداران دا مقام کیا ہے انہاں سرداران دی فضیلت کیا ہے حضور کیوں فرمائے الا المودۃ فی القربى کہ میرے اقربان نال محبت رکھنی ہے محبت رکھنی ہے میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے اور ذرا توجہ کری میں بات سمجھانا چاہنا مقام حسین کیا ہے اور صحابہ دی زبانی سمجھانا چاہنا صحابہ دی زبانی سمجھانا چاہنا یاد رکھ اسنکانے نہیں دو اکھاں والے ایک اکھ نبی دے اصحاب وال ایک اکھ نبی دی آل وال اساں گھر والے آن دے بھی نوکر در والے آن دے بھی نوکر سنا دے ماں صحابہ کی زبانی وہ بھی مراد رسول دی زبانی حضرت عمر کہ انہیں میں حدیث سنائی ہے امام حسن پاک اور امام حسین پاک دے بارے سرکار فرمائے میرا حسن و حسین جنتی جمانہ دے سردار ہیں ذرا سنا عمر دے بارے کے فرمائے تاکہ مقام عمر سمجھ آوے نا تے پھر اگلا جملہ بھی سمجھ آسی کہ اتنی شان اور مقام والا او دے نزدیک مقام حسین کیا ہے سرکار نے حضرت عمر پاک دے بارے فرمائے عمر بن الخطاب سراج و اہل الجنہ فرمایا عمر جنتیاں دا چراغ ہے جنہیں چراغ سمجھ دے جنہیں چراغ دیکھے انہوں نے سمجھ آوے سی کہ چراغ دا مطلب کیا ہے چراغ دا مطلب کیا ہے اگر سانو روشنی دی ضرورت پوے روشنی دی ضرورت پوے سانو چراغ دی ضرورت پمدی ہے جنت دے اندر بھی جس نے روشنی دی ضرورت پمسی عمر دی ضرورت ضرور پمسی میرے سمجھے ہوئے آپ بجانا سبحان اللہ اگلے جملے تے غور کرنا طبقات میں ساتھ تو پڑھ رہے ہیں کوئی عام کتاب نہیں جاننے والے جان دیں طبقات میں ساتھ کے اندر سرکار حضرت عمر پاک دے بارے فرمانے کے عمر ہر ویلے میرے نال ہوندے جتھے میں چاہنا حضور فرمائے جتھے میں چاہنا عمر میرے نال ہوندے وانا معه اور میں عمر دے نال ہونا جتھے او چاہندے جتھے او چاہندے میں عمر دے نال ہونا اگلے لفظاں تے غور کری فرمایا الحق باقی ما عمر ابن الخطاب تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ میرے باپ حق عمر ابن خطاب دے نال ہوسی ہائے سلطان جس جگہ پہ عمر ہوسی حق بھی اسے جگہ پہ ہوسی مجھے آپ کو نا سبحان اللہ جس جگہ پہ عمر ہوسی حق بھی میرے پیر علی دے بارے بھی فرمایا حق علی دے نالے علی حق دے نالے عمر پاک دے بارے فرمائے کہ عمر حق دے نالے جتے عمر ہوسی اتھائی حق ہوسی تدبیر کی میں ہوسی مطلب کی میں سمجھ آسی مطلب ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جتے میرا علی بھی ہوسی عمر بھی ہوسی ہاتھ بھی اٹھائی ہوسی جی آپ چاہنا ذرا سبحان اللہ حق بھی اٹھائی ہوسی اور توجہ کریں عمر دے نزدیک مقام حسین کیا ہے آپ کا دور خلافت ہے اللہ واسطے میں دعوت فکر پہ دینا سون
کہ نبی دے صحابہ سرکار دی آل نال محبت کیویں کیتی میں دعویٰ پہ کرنا کہ جویں سرکار دی آل نال سرکار دے صحابہ محبت کیتی ہے کوئی مئی دلال ایسی محبت نہیں کر سکتا دنیا کے کوئی جمعی نہیں کہ ایسی محبت کرے جویں نبی دے صحابہ کی تھی آپ کے دور خلافت حضرت عمر پاک دا 5 لاکھ مربع میل دے واحد حاکم ہے پوری عالم اسلام دے واحد حاکم ہے امیر المؤمنین الخلیفۃ المسلمین آپ کے دور خلافت ایران فتح ہو گئے بڑے قیمتی جملے یاد آ گئے اسے مقام سے ذہن کو ذرا حاضر رکھنا اجملا عقل تنگ رہ ویسی کہ میں عرض کیا بیٹھا کریں آپ کے دور ایران فتح ہو گئے مال غنیمت آئے کچھ قیدی آئے قیدیاں دے اندر مرد بھی آئے عورتیں بھی آئیں اور توجہ کری انہاں قیدیاں دے اندر ایران دے بادشاہ دیاں 2 بیٹیاں بھی آئیں روایت دے اندر اختلاف ہے ایک روایت دے اندر 3 بیٹیاں ایک روایت دے اندر 2 بیٹیاں 2 بیٹیاں گرفتار ہو کے آئیں شاہ ایران دیاں حضرت عمر پاک دیکھو ایران دے بادشاہ دی ایک بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل ہے ہن لفظاں تے غور کر سے تے گل سمجھ آسی بڑی حسین و جمیل ہے صحابہ دے دل وچ خیال گزریا اسارے نکاح چاہے اسے خیال دے اندر حضرت عمر پاک دا صاحبزادہ ہے نام ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر انہوں نے دل سے خیال گزریا کہ میرے نکاح جوڑے چلتے چلتے حضرت عمر پاک دے کول آئے اللہ پاک سے توجہ لفظاں تے کری عمر پاک دے کول آئے آخر لگے بابا جی کچھ آخنا چاہنا کہ آخنا چاہنے بابا جی ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں آئی ہیں ایک بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے وہ بھی شہزادی ہے وہ ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے میں مسلمانہ دے بادشاہ دا بیٹا وہ ایران دے حاکم دی بیٹی ہے میں مسلمانہ دے حاکم دا بیٹا وہ بھی شہزادی ہے میں بھی شہزادہ لہذا ایک شہزادی دا شہزادے نال کر چھوڑو اللہ واسطے جملے پہ غور کری جنہیں حضرت عبداللہ ہے ایک شہزادی کا نکاح شہزادے دے نال کر چھوڑو حضرت عمر چاہے چاہے فرمایا عبداللہ قدر دا خیال کیتا ہے جو تیرا باپ بادشاہ ہے تو بادشاہ دا بیٹا ہے تو شہزادہ ہے فرمایا سن تو بھی نوکر ہے تیرا باپ بھی نوکر ہے تو بھی نوکر ہے تیرا باپ بھی نوکر ہے آخر لگا ہو چکے ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے شہزادی ان دے واسطے شہزادے دا ہونا ضروری ہے تو تے نوکر ہے تیرا پیو بھی نوکر ہے اللہ واسطے لفظاں تے غور کری توجہ میں نے رکھی اور میں نے کہیں دے واسطے شہزادے دی لوڑ ہے عبداللہ ابن عمر عرض کی تھی حسن حاکم دا بیٹا ہونے دے باوجود امیر المؤمنین دا بیٹا ہونے دے باوجود امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دا بیٹا ہونے دے باوجود اگر میں شہزادہ نہیں بلا شہزادہ کون ہے ان ذرا دل پہ حق رکھی حضرت عمر پاک فرمایا سن میں عمر دی نظر ہے اگر کوئی شہزادہ ہے حسین بن علی عمر دی نظر ہے اگر کوئی شہزادہ ہے حسین ابن علی فرمایا امام حسین نو لے آؤ میں کو بڑا قیمتی جملہ عرض کرنا ہے توجہ کریں فرمایا امام حسین نو لے آؤ امام حسین آ گئے حضرت عمر پاک نے ایران دے بادشاہ دی ایک بیٹی جدا نام بی بی شہر بانو آپ دا نکاح فرمائے حضرت امام حسین دے نام کہیں نکاح پڑھائے حضرت عمر پھر بولنا کہیں نکاح پڑھائے حضرت عمر ہونا اللہ واسطے توجہ کرتا سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے پڑھیں پنچایت والے بزرگ کا باپ بیٹھے ہوئے تعلیم یافتہ بیٹھے ہوئے اگر تیرے پتر دی شادی ہوئے سمجھن دی کوشش کرنا میں نہ نہیں لینا بس اشارہ کرنا اگر تیرے پتر دی شادی ہوئے نکاح پڑھاون والا کافر ہوئے نکاح ہو سی نکاح دے گواہ کافر ہوئے نکاح ہو سی امام حسین دا نکاح پڑھائے حضرت عمر جڑے سمجھے ہوئے ہوئی آپ کو اس وقت کی گل کرنے میں اجازت نہیں مگر توجہ کرنا اجازت کیوں نہیں کسی کو ڈرن والا نہیں جنگ دی سرزمین تیرانا جان دو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اپنے عقیدت جنگ دی چوک بیان کی تھے ڈرن والے نہیں اپنا ایمان ہے جڑی رات خبر ہے چھے غار نہیں خبر ہے نہیں مگر میں علاقے نو مد نظر رکھتے میں عرض بیٹھا کرنا کہ شاید کوئی یہ نہ آتے کہ اختلاف کر گیا نہ میرے حسین دا نکاح پڑھائے حضرت عمر گواہ بنے نبی دے صحابہ اچھا ایمان نال دستے ہو پتہ ہے نکاح پڑھاون والا کافر ہوئے نکاح نہیں ہوندا گواہ کافر ہوئے نکاح نہیں ہوندا میرے پیر حسین نو پتہ کوئی نہیں بڑے سمجھے ہوئے آپ
دا کوئی نہ نکاح پڑھانے والا کافر ہوئے نکاح نہیں ہوتا. اچھا والا میں چیلنج پہ کرنا قیامت تک آپ سے چیلنج پہ کرنا کہ کوئی بندہ ثابت کر کے دکھاوے کہ میرے پیر حسین دا جڑا نکاح حضرت عمر پاک پڑھائے امام حسین نے بعد دوبارہ کسی کو پڑھوایا ہو. چیلنج پہ کرنا قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دکھا سکتا. میرے حسین نے وہ نکاح برقرار رکھا ہے جو نبی کی مراد نے پڑھایا پڑھائے. پتہ چلیا حسین نے انہوں تو نکاح پڑھوائے جنہوں نے مومن بھی سمجھے صحابی بھی سمجھے. جی آپ سے ذرا سبحان اللہ. اچھا نکاح ہو گیا. ہوں اگلا جملہ سنا امید کرنا کہ تسی کدے نہ سنے. اج سن سو ایمان دار ہو. شاہ ایران دی ایک بیٹی دا نکاح ہوئے میرے پیر حسین دے نام. جڑی دوسری بیٹی قید ہو کے آئی او دا نکاح ہوئے صدیق اکبر دا بیٹا ہے نام ہے محمد بن ابی بکر. کہتے نام ہوئے محمد بن ابی بکر دے نام نکاح ہوئے. ساتھے لفظیں چاہتا ہے ایران دی ایک بیٹی دا نکاح ہوئے حسین ابن علی دے نام. دوسری دا محمد بن ابی بکر دے نام. اس تو ساتھے لفظیں گل کر ایک بھیڑ دا نکاح ہے میرے پیر حسین دے نام. دوسری بھیڑ دا نکاح ہے محمد بن نبی بکر دے نام. اس تو سادے لفظیں چکھا ایک بیٹی ہے میرے پیر علی دے گھر. دوسری بیٹی ہے صدیق اکبر دے گھر. اچھا ایمان نہ اللہ سا امام حسین اور محمد بن نبی بکر آپس سے کیا بن گئے؟ ساڈو بن گئے. کیا بن گئے؟ سانڈو. جنہ دے ہیں ہوئے بولو سانڈو بن گئے. اچھا بھلا ایمان نہ اللہ سے اللہ دے گھر بیٹھے ہوئے تو ہم سانڈو پیارے لگتا ہے لگتا ہے الحمدللہ. سانڈو جو ہوئے اچھا تو سانڈو پیارے لگتا ہے میرے پیر حسین نو پیارا نہ لگتا. سمجھنے کی کوشش کر رہا تو سانڈو پیارا لگتا ہے میرے پیر نو پیارا نہ لگتا. لمبی گل نہ کرا رشتہ ختم نہیں ہوا. اللہ نے میرے پیر امام حسین نو بیٹا عطا فرمایا. میرے پیر حسین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے امام زین العابدین. امام سجاد جس نے دنیا امام زین العابدین دے نام تو جان دی. میرے پیر امام حسین نے انہوں نے نام رکھا ہے امام زین العابدین. ہن توجہ کریں جیڑی دوسری بیٹی محمد بن نبی بکر دے گھر رہا اللہ نے بیٹا عطا فرمائے. صدیق دے بیٹے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے قاسم بن محمد. یہ نام رکھا ہے قاسم بن محمد. اور والدسی امام زین العابدین کے حضرت قاسم پاک آپس کے بن گئے مسیر بن گئے. توجہ جملے تے کری مسیر بن گئے امام زین العابدین اور حضرت قاسم بن محمد آپس ایک مسیر بن گئے. سادے لفظیں چاہتا علی دا پوتا صدیق دا پوتا آپس ایک مسیر بن گئے. اچھا رشتہ یہ ختم نہیں ہویا. اگلے جملے سے غور کریں امام زین العابدین ہو گئے جوان. امام زین العابدین نے اپنے چچا امام حسن دی بیٹی نال نکاح فرمایا. حضرت قاسم پاک جوان ہو گئے انہوں اپنے چچا حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر دی بیٹی نال نکاح فرمایا. توجہ کریں جڑا نکاح امام زین العابدین اپنے چچا امام حسن پاک دی بیٹی نال فرمائے اللہ بیٹا عطا فرمائے. میرے پیر امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے امام محمد باقر. سمجھنے کی کوشش کرنا میں بڑے قیمتی جملے عرض پہ کرنا. امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے امام محمد باقر. ادو حضرت قاسم پاک جو شادی کی تھی اپنی چچا کی بیٹی کے نام اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ سے توجہ کریں ادو امام باقر پاک جوان ہو گئے. ادو حضرت ام فروا پاک جوان ہو گئی. توجہ علی دا پوتا جوان ہے صدیق دی پوتی جوان ہوئی. امام زین العابدین نے دیکھا میرا بیٹا جوان ہے مسیر دی بیٹی جوان ہے. امام زین العابدین چل گئے صدیق اکبر پاک دے بیٹے دے گا قاسم بن محمد دے گا سلام دعا ہوئی ہے. ہن توجہ کریں امام زین العابدین فرمائیں میرا بیٹا جوان ہے تمہاری بیٹی جوان ہے رشتے واسطے آیا. سبحان اللہ. اچھا ہوں دوارے کو پوچھنا دوارے علاقے دو گھروں ہوئے اگر جھگڑا ہوئے دشمنی ہوئے دشمن دے در تو بلا رشتہ منگن میں دے نہ ویسی. اگر چلو دل بان کے لگا بھی بنجے اگلے کیڑا حشر کرے سکتے سمجھ دے ہو نا. دشمن دے در تو رشتے نہیں منگے جانے. رشتے اتھے کیتے جانے جتھے پیار ہوئے محبت ہوئے برکت ہوئے.
قیمتی جملہ عرض کیتے اگر شاید کچھ نہ سمجھ جاؤ توجہ فرمائیں گے رشتے بات سے آیا حضرت قاسم بن محمد مسکرائے عرض کی نے سونے اس تو بد کی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے بیٹی نوکر دی ہوئے گھر آقا دے ہوئے گھر آقا دے ہوئے توجہ کریں امام باقر پاک اور حضرت ام فرما پاک دا ہو گئی نکاح یعنی علی دے پوتے دا نکاح صدیق کی پوتی دے نال ہوئی اللہ واسطے جملے پہ غور کریں امام باقر پاک دا نکاح صدیق اکبر دی پوتی دے نال ہوئی اللہ نے بیٹا عطا فرمائے ان جملے پہ غور کریں میرے پیر امام باقر پاک نے اپنے بیٹے کا نام رکھے امام جعفر صادق امام باقر پاک نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے امام جعفر صادق جسے پوچھا ہے سی باقی امام بھی ہیں ان سارے صادق مگر ظاہری لقب کسی کا صادق نہیں آپ مسکراب میں فرمائے جان دلی میں امامت ملی ہے علی کا در کو صداقت ملی ہے صدیق کا صداقت ملی ہے صدیق کا در کو ہن ذرا توجہ فرمائے نے علی میرا دادا ہے صدیق میرا نانا ہے مجھے آپ نے ذرا سبحان اللہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان کوئی دشمنی بغض حسد نہیں پیار والا رشتہ ہے محبت و مودت والا رشتہ ہے مجھے آپ نے ذرا سبحان اللہ اصل صحابہ دے بھی نوکر نبی دی آل دے بھی نوکر مجھے آپ نے سبحان اللہ توجہ کریمہ یادارانا جدہ گھر والے بھی ضروری نبی نے گھر والے بھی ضروری سارے نے ایسا غلام اچھی آپ وجہ ذرا سبحان اللہ لمبی گل ہو جاسی اگر میں فضائل بتاؤں بہت سارا مواد ہے الحمدللہ بہت سارا مواد ہے اپنا رکھے لا کے نہیں آتے اگر مرشد کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے نبی دے اصحاب دی بھی نظر ہے نبی دی آل دی بھی نظر ہے مگر میں میدان کربلا سناؤں اچھی آپ بچہ سرہ سبحان اللہ میدان کربلا سناؤں ایک درزے نے رکھو حسین نہ مجبور ہے حسین نہ قریب سمجھے لے ہوئے آپ بچہ سبحان اللہ نہ قریب ہے نہ مجبور ہے اللہ دی عزت دی قسم سنی آمان کے من کہ حسین غریب ہے یا امیر ہے اپنا عقیدہ دسا جا کہ میرے حسین مجبور یا غریب ہے یا نہ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا حسین مجبور ہو گئے نا مجبور نہیں حسین مجبور نہیں اپنا ایمان ہے اگر حسین میدان کربلا زمین پہ ٹھوکر مار دے اللہ پانے دے چشمے جاری کر حسین نہر فرات بندی اشارہ فرمان دے تو پوری نہر فرات در رکھے میں اول ہو جاتا مگر میاں صاحب فرمایا طاقت ہونے یا زور ملایا بیٹھے من رضائیں طاقت بھی ہے زور بھی ہے لایا نہیں بیٹھے من رضائیں بس اللہ دی رضائی سے چاہ خاموش رہے وگرنہ حسین کتنا امیر ہے سونی ذرا لفظوں پہ غور کریں کچھ آپ سنا ذرا سبحان اللہ اور میرے نبی لمبے آدھی پاک داد دے غلام قربان جاؤں کوئی یاد حسین غریب ہے کوئی یاد حسین ہے کوئی یاد حسین ہوئے میرا مقام میرا عقیدہ سن میری جماعت عقیدہ سن میں آدھرانا میں جانے عدل پر اس کو نہ تو
اگلا شعر سنیں آپ جو ہند سے پھرنے کیا میرا منہ سونا ہے میرا تو زیادہ حسین تھے تسی بیٹھے بھائی عامر صاحب نے حکم کی تو انتظامیہ مسجد میں تسی سزایا کیوں سزایا میرا کوئی منہ سونا ہے دساں کے کیوں سزایا جی آپ بنا ذرا سبحان اللہ اللہ سے توجہ کری میں آدھا میرا کوئی کمال نہیں کوئی کمال نہیں اللہ دی قسم میرا کوئی کمال نہیں مسجد وچ بیٹھا میرا کوئی کمال نہیں مگر سدیا کیوں شاہ کے میرا کلام یہ مقبول کیوں نہ گو مقتا میرا حسین ہے مطلع مطلع کی سمادن مطلع کی سمادن نات خان جان دن مطلع ابتدا سب لفظ جائز بیان کرنا مطلع کیا ہے یہ مطلب ہے ابتدا اور مقطع تو سمجھتے ہو نا نات خان آدھر میں مقطع عرض بیان کرنا یعنی آخری شعر عرض بیان کرنا مطلع دا مطلب ہے ابتدا مقطع دا مطلب ہے انتہا ہی بجاز سے میں اللہ شاہ کے میرا کلام یہ مقبول کیوں نہ گو مطلع میرا حسین ہے مقطع مطلع میرا حسین ہے مقطع میدان کربلا سننے مگر نہ غریب سمجھ رہے ہیں نہ مجبور سمجھ رہے ہیں کچھ آپ بنا ذرا سبحان اللہ اور نبی میں آدھی پاکدات نے بولا قربان جمان ذرا در در جملے تے غور کریں میدان کربلا میرے لرپال حسین 80 سال دے بزرگ حبیب ابن مراغب کولا 6 مدینہ دے معصوم علی اصغر تک سارا سامان لے کے آئے سارا سامان لے کے آئے اے کوئی چڑیوٹ دی منڈی نہیں سرگو دا خوشاب دی منڈی نہیں اے عشق دی منڈی آمد بے نیال آکھے میں نو 80 سال آلے دی ضرورت ہے میں حسین کو لوے مدہ بے نیال آکھے میں نو 32 سال آلے دی ضرورت ہے اوہ بھی میں حسین کو لوے مدہ بے نیال آکھے میں نو 18 سال آلے دی ضرورت ہے اوہ بھی میں حسین کو لوے مدہ بے نیال آکھے میں نو 6 مہینہ معصوم دی ضرورت ہے او بھی میں حسین کو لوے لوگوں قربان بھی کریں دے آئیں اللہ دے شکرانے بھی ادا کریں دے آئیں کچھ آپ کو ذرا سبحان اللہ اللہ سے ذرا لفظاں تے غور کری میں آدھا نانا عباس دے بازو کھلام ہو گئے کچھ آپ کو سبحان اللہ عباس دے بازو کھلام ہو گئے اگر ذہن حاضروں میں سنا کون عباس لفظاں تے غور کری میری شرائع کی دی دردی دا شاک ہو لیا عباس قوم نے فرمایا جتھے ملک وفا دی حد مقری تے تھیندا غازی دا یاد آوے من مانگیا عرب تے اسرا تو پیو وانگو لگان دا راوے قومے پر شہوات دے کٹ گیا کیتی بل پر دے پروادے تائیو جنت دی ملکہ احدی آئی ساری نسل دا غازی نا او غازی میرے بھائی نے فرمایا تھوڑا جہاں غازی بھی سنا ہوں ذہن حاضر ہے سنا ہے کچھ آپ کو ذرا سبحان اللہ ایک در کا جملہ یاد آ گیا جس سے جناب غازی پاک پیدا ہوئے نا من ہی آئی میرے پیر علی کے کو
مبارک دیتی سیاں مبارک ہوئے اللہ بیٹا عطا فرمائے بانی آنکھیں لگی بیٹا ایسا ہے حسین و جمیل زور آوری ہے طاقت والی ہے اساں بننا بدینے بننا سمجھتے بچہ پیدا ہوئے تھے ماما ابتدا جو کپڑا بن دی بننا بدینے بننا نہیں دیتا پھر ایک پیر علی دی آنکھیں جو آنسو آئے فرمایا بالکل زور آوارے اگر ایک وقت آسی ظالم زور لامن نہ دے زور لامن نہ دے آدھرا توجہ کریں من در در جو نام کرنا تیرے میرے گھر دے گندر بچہ پیدا ہوئے جتنی پرورش ہفتے دے گندر ہوئی ہے جناب دالی دل دے گندر تیرے میرے بچے دی جتنی پرورش مدینے دے گندر ہوئی ہے جناب دالی ایک ہفتے دے گندر پرورش پہ پاندر تیرے میرے بچے دی جنہیں سال دے گندر جتنی پرورش ہوئی ہے جناب قاضی مدینے دے گندر ان توجہ کری جدو جناب قاضی پاک چلن دے قابل ہو گئے روزانہ گھر دے گندر ٹردن بیڑے دے گندر ٹردن توجہ کری ٹردے معمول بن گیا روزانہ چلے چلے آمینا جناب امام حسین دے گھر پاک دے گندر آمینا سیدہ پاک جناب زینب عالیہ دے بیڑے آمینا معمول بن گیا روزانہ صبح نو بھی آنن شام نو بھی آنن ایک دن ایسا آیا جناب ام البنین پاک حضرت جناب غازی عباس پاک نو فرمائے بیٹا نہ گیا کر زیادہ نہ گیا کر انہاں دے بیڑے اماں جی کیوں نہ جاواں فرمایا نہ گیا کر جان دنی میں او سردار دیا تم نہ فرانی دا پتر جناب غازی پاک کر دے لمما جی او بھی علی دا خون میں بھی علی دا خون کیوں نہ جاواں توجہ کریں فرمائے نے بیٹا برابری نہ پیا کریں انہاں دی برابری نہ پیا کریں جی میں انہاں دی ماں ہے تیری ماں نہیں جی میں انہاں دی نانی ہے تیری نانی نہیں جی میں انہاں دا نانا ہے تیرا نانا نہیں بس کا کر یاد رکھیں او سردار تو نوکر جناب غازی پاک نے جانا چھوڑ دیتا جانے نہیں ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تیسرا دن آ گیا جسے مخدومہ کونین سیدہ زینب عالیہ نے دیکھا نا کہ عباس تین دن لوگ نہیں پہ آندا ہون اللہ بات سے توجہ کریں جناب سیدہ پاک اور حضرت ام کلثوم پاک دو میں نبی دیاں شہزادیاں چل دیاں حضرت ام البنین دے ویڑے آئیاں حضرت ام البنین پاک نے استغفار کیتے پوچھا میں بی بی جی نے آئے ہو اللہ بات سے توجہ کریں فرمائے نے تین دن ہو گئے غازی نہیں آنا پتہ کرن آس سے آیا لگ دے ناراض ہو گئے لگ دے سارے نال روس گئے جملت غور کری حضرت ام البنین پاک فرمائے ناراض نہیں ہویا روسے آئی نہیں ہے میں روکے نہیں جو نہ گیا کرم جی کیوں روکے رہے ای وجہ واسطے روکے نہیں ہو سردار دیاں بھی آئے ہوئے اے نکرانی دا پتر نہ گیا کر اللہ واسطے توجہ کریں تو میں نبی دیاں شہزادیاں میں کیلی کر کی دیئے میں اپنی زبان جو سنا فرمائنے کہ اماں جی آج پہلی واری منگ دیا ہے تو اتے سمجھ کے اپنی مائیں سارے نال عباس بولے دا نہیں سب دے عباس منائے کیوں دھوڑے نال نکھرے دی پئیے اجا او موسم نہیں آئے سارے پردے دان نگران ہے غازی سکو دس گئی ماں زہرا جناب غازی آپ کی کڑی کڑیاں وفامہ عرض کرام میرے پیر حسین نے غازی نے پیر قربان کی تے دین دی خاطر عباس دے بازو کھلم ہو گئے اکبر کی جوانی قربان ہو گئی جناب قاسم دے سہرے رول گئے جناب اولو محمد شہید ہو گئے جناب معصوم علی اصغر شہید ہوئے ان طرح توجہ کریں میرے حسین قربان بھی کرتے آئے رب دے شکرانے بھی ادا کرتے شکرانے بھی ادا کریں دے آئے عباس دے بازو کھلم ہو گئے میرے پیر نے نہ فقی دیئے نہ ہائے کی نہ آگو فما کی دیئے بچ اتنا آدھا آسمان والمنکر
کے آدن مولا ہون تیرا دی اکبر دی جوانی قربان ہو گئی مولا ہون تیرا دی جناب قاسم باپ دے سیرے رول گئے مولا ہون تیرا دی جناب اونو محمد شہید ہو گئے جناب گسکر دی معصومیت قربان ہو گئی مگر میرے پیر نے صبر کا دامن نہیں چھوڑیا یہی وجہ واسطے آدرہ میں آئے کون جوان ہے جڑا کربل وچ پیا صبر وفادا جگ رہ گئے جے نام تے ناز نماز کرے پیا دین سلام دی تاج رائے بے پرد خدا جے کو چل بے رائے کیتی فاصل وصال دا حج رہ گئے پر فائد توڑے سر سانگت آر رکھی کھیر بطول دل اجر کچھ جب ہونا ذرا سبحان اللہ سارے قربان ہو گئے سارے قربان ہو گئے عمر صاحب کلے بچ گئے میرے لجبار حسین عمر صاحب دیکھ کے آدھے حسین اگر کوئی بچے تے بھیج میرے پیر فرمائے ظالمہ کوئی نہیں بچیا سارے قربان ہو گئے آخر لگا حسین ہون بھی وقت بیعت کر لو جان بچ ویسی جیتے جنگ واسطے تیار ہو جا ہون ذرا توجہ کری میرے لجبار حسین فرمائے ظالمہ اگر میں بیعت کرنی ہوندی میں نانے دا رولا کیوں چھڑے دا اگر میں بیعت کرنی ہوندی عباس دے بازو قلم نہ ہونے اگر میں بیعت کرنی ہوندی اکبر دی جوانی قربان نہ ہوندی اگر میں بیعت کرنی ہوندی قاسم دے سہرے نہ رلے اگر میں بیعت کرنی ہوندی جناب اونو محمد شہید نہ ہونے فرمائنے میں سر دے سکدا مگر ظالم دے ہاتھ نہیں دے سکدا کہ حسین آجا پھر میدان کربلا میں مختصرہ تھا میرے حسین میدان کربلا آئے میدان کربلا آئے درد علی بیٹھے اولاد علی بیٹھے میرے جملے پہ غور کرنا 3 دن دی بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے عباس دے بازووں دا غم بھی ہے اکبر دی جوانی دا دکھ بھی ہے تیرے میرے گھر اگر ایک کوئی فوت ہو جاوے کئی مہینے لگ رہے ہیں خود نو سنبھال نہیں کر سکتے مگر قربان جاواں حسین دے صبراں توجہ کریں اکبر دی جوانی دا غم بھی ہے قاسم دے سہریاں دا درد بھی ہے اصغر دی معصومیت دا غم بھی ہے مگر اتنی جرت اور بہادری دے نال لڑے کہ ظالمانوں آکھنا پہ گیا اگر ایک کو کے مقابلہ کر لے ہو کوئی میدان حال جمع آئی نہیں جڑا کی سید دے نال مقابلہ کرے لوگوں یکبارگی دے نال حملہ ہوئے کوئی تیر بنا مرے میں کوئی تلوارہ بنا مرے میں کوئی اتنے دے جندربہ بنا لینے میرے پیر جلے جسم زخمہ تجور ہوئے ان لفظہ پہ غور کری کوئی یادے ڈھائے پائیں کوئی یادے گھر پائیں میں عجت نہیں آدھا میں آنا عرش زینتوں فرش زمین نو شرف بخش فرش زمین نو شرف بخش زمین کربلا کے آئے ہون میں ویدہ کہ تُس اگلے جملے کی میں سن دے ہو اس تو وقت کے در جملے میرے کو نہیں ہو سکتے جیسے زمین تے آئے نا ایک سالے میں ہاتھ خنجر چاپ کے چلدا چلدا میرے پیر حسین دے قریب آئے میرے لجبار حسین دے قریب آئے توجہ کریں جلے قریب آئے میرے لجبار حسین فرمایا ہوئے ظالمان آخری بیلا آئے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے میرے پیر نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے سجدہ دے گلر سر رکھے ان توجہ کریے ظالم قریب آئے سر کرم کرن کی کوشش پہ کر رہے ادو مخروم آئے کون آئے چادر تدگیر دی مالکہ ویر دی قربانی دا مشاہدہ پہیا کر دیا اللہ واسطے لفظات غور کری میں یاد رہا دستور زمانہ میں اگر کئی بھیڑ دا بیرا مر گئے بہن نو خبر ملے بیرا مر گئے گھر بار دا ہوش نہیں رہا بچیاں دا گوش نہیں رہا دوڑ دیئے بیرا دے گھر وال بیرا دے گھر وال دوڑ دیئے میں دارانا کوئی بھائن گوارا نہیں کر سکتی یارو سامنے کسان پھرا توڑے جتنی پردے دار ہوئے نہیں رہنا ہو شدیدار کل ستار قدم دی ویٹھائی
دا چاند زہرا دا نئی قدم خیام جو باہر آئے وہ حوصلہ یوں ردیما آخر لگا آنا اور حلیبہ امید ایک کم کہ میں بھی کرنا میں بھی جس کو چاہنا زندہ چھوڑ دے ماں جس کو چاہنا تے مار دے ماں اللہ نے نبی سمجھ گئے بڑا احمد کے بے وقوف ہے فرمایا سن میرا رب ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْطِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاطِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب ہے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دے اگر تو رب ہے سورج نو مغرب تو طلوع کر کے دکھا ان ذرا توجہ کریں ایک واقعہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کفر مبہوت ہو گیا کوئی جواب نہیں آیا یہ واقعہ حضور کی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے تھا مگر اللہ قرآن مقدس ان اللہ تعالی یاد فرمائے فرمایا معبود علامت رہا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک معبود علامت رہا تو ویکھیا نہیں بڑے سمجھے ہوئے آپ کا سبحان اللہ علامت رہا معبود تو ویکھیا نہیں کہ ابراہیم نمرود کے نال اپنے رب دے معاملے کی میں پیا جھگڑتا ہے محبوبہ ویکھیا نہیں آخری بندے تک توجہ ہوئے تیرے کل پوچھنا جیڑا نبی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے عمر والے واقعے نو ویکھ سکدے اور نبی قبر انور چڑھ کے اسا غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ نبی قبر انور چڑھ کے اسا غلاماں نو ویکھ سکدے اچھا بعد یہ ویکھن والی گل سمجھ آ گئی سنن والی گل سمجھ نہیں آئی کہ نبی اتنی دور تو کیویں سن دے توجہ کریے دسنا چاہنا نبی کیویں سن دے تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ جدن میں ماں دے پیٹ چاہوں توجہ ہے گل میں معلوم ہے کہ میری قوم سنا سن دی الحمدللہ اللہ سر بھی عطا فرمائیے تے گر بھی عطا فرمائے میں خواجہ فرید دے سرے کی بلد جران والا الحمدللہ اللہ سر بھی عطا فرمائیے میں سنے نا مگر میں چاہنا کہ پہلے عقیدت دے جملے تے عرض کر دے مانا اتنی سفر کر کے آیا خود تے سنا کے جوانا توجہ کریں یہ بارگی سن دے کی میں تیرے میرے لجپال نبی فرمائے لوگوں جدو میں ماں دے پیٹے چاہمیں ماں دے پیٹے چرہ کے توجہ کریں فرمایا لوح محفوظ تے چلن آلی قلم دی آواز نو بھی سندا ہوں ماں دے پیٹے چرہ کے لوح محفوظ سے چلن آلی قلم دی آواز نو بھی سندا ہوں اچھا کوئی بندہ دس سکتے ایک آسمان دی چوڑائی کتنی ہے ایک آسمان دی چوڑائی کتنی ہے 500 سال کا راستہ ہے کوئی فٹن دی گل نہیں کوئی میلوں دی گل نہیں 500 سال کا راستہ ہے زمین دنیا تو آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے 7 آسمان ہو گئے لوح محفوظ عرش عظیم دے قربے ہزارہ سال اربعہ سال دی مسافت ہے حضور فرمائے میں ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ تے چڑھن والی قلم دی آواز نو بھی سندا ہاں اور میرے کول پوچھنا جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہزارہ سال دی مسافت تے چلن والی قلم دی آواز نو سن سکدے او نبی قبر انور وچ رہ کے اسا غلاماں تے درود و سلام نہیں سن سکدا خوشی اکثر سر سبحان اللہ نبی سارے درود و سلام بھی سن سکتے بہت سارا مواد ہے اگر میں اس موضوع کے گفتگو کروں کہ حضور کی میں جان دیں اور کی میں سن دیں وقت لگ ویسی مگر میں مقام حسین عرض کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر گل یاد ہے صحابہ پوچھا حضور دے خون دا ذائقہ کیسے ہن توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے فرمایا اے نبی دے یارو جس لئے میں حضور دے خون نو چکھ ہے شہد تو زیادہ میٹھا اور جلے سن گئے کستوری تو زیادہ معطر جس لئے چکھ ہے شہد تو زیادہ میٹھا اور جلے سن گئے کستوری تو زیادہ معطر صحابہ حضور دے خدمت جائے عرض کی بھی سونیا تو سن فرمائے دفن کرا یہ بھی آئے تو سن فرمائے دفن کرا یہ بھی آئے تیرے میرے لجپال نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بلائے فرمایا بھی آئے جی یا رسول اللہ میں بھی آئے فرمایا میں تے آخیا دفن کرا تو بھی آئے وجہ ان توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کی بھی سونیا میں اس وجہ واسطے بھی آیا تو سن فرمائے کہ کسے تنگی جگہ تے دفن کرنا ہے کسے محفوظ جگہ تے دفن کرنا ہے کہ بلا پورا مدینہ کھلیا کوئی مقام ایسا نظر نہیں آیا جنہا میرے دل
محفوظ ہوئے سونے میری محبت میری مودت میرے عشق گوارا نہیں کیتا کہ آپ کے خون زمین میں دفن کر کے جاؤ سونے میں پی آیا میں پی آیا حضور نے نہیں فرمایا اے انہیں زبیر پی آئے تو جانتا نہیں انسان کا خون پینا حرام ہے تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں میرا خون پی گیا ہے نا حضور نے نہیں فرمایا سرکار نے نہیں فرمایا کہ جلدی کرو کسے طبیب نو لے جاؤ کسے حکیم نو لے جاؤ جڑا دوائی دے کھائے دے ذریعے الٹی دے ذریعے خون باہر آ جاوے حضور نے بھی نہیں فرمایا ان توجہ لفظہ پہ کری سرکار فرمائے ابن زبیر پی آئے جی یا رسول اللہ میں پی آیا فرمایا کیا میں محمد ضمانت دینا اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی آگ نو آزاد فرما چھوڑا اللہ تکبیر رسالت تحقیق حیدری اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی آگ تو آزاد فرما چھوڑے اچھا ایمان نال دساں کوئی تیرا خون پیوے میرا خون پیوے اچھا کیا دے ہیں کیا کون ہے درندہ ہے درندہ ہے وحشی ہے انسان دا خون پیوے یاد رکھ تیرے خون نو پیمن والا میرے خون نو پیمن والا وحشی بن دے نبی دے خون نو پیمن والا جنتی بن دے جی آپ سے ذرا سبحان اللہ خون نو پیمن والا جنتی بن دے حضرت مالک بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جس سے حضور کا جسم زخمی ہوئے نا حضرت مالک بن سلام نے لے جائے سرکار کے جسم تو خون مبارک کے قطرات نکلن حضرت مالک بن سلام دوڑے حضور کے قریب آئے اور اپنے لبانوں اس مقام سے رکھے جس مقام تو خون مبارک پہ نکل رہا سرکار کے خون نو چوس گئے سرکار دے خون نو چوس گئے تیرے میرے لجپال نبی نے صحابہ نو برائے فرمایا صحابہ جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا میرے مالک بن سلام نو دیکھو میرے مالک بن سلام نو دیکھو اور ذرا ذہن حاضر رکھی چڑی گل سمجھاون واسطے اتنی بڑی میں تمہید بنی اور میں موضوع کے قریب آ رہے ہیں توجہ کریں حضرت مالک بن سلام نے خون چوسے جنتی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی خون چوسے جنتی اور لفظہ پہ غور کریں جیلا ہے کہ پیالہ پیوے او بھی جنتی چاند قطرے پیوے او بھی جنتی اس تو ساتھ لفظیں چرز کرا جیتے جسم جہے کہ پیالہ سرکار دے خون نہ جاوے او بھی جنتی جیتے جسم چاند قطرے خون نہ جاوے او بھی جنتی اللہ واسطے غور کریں جیتے جسم سارت اللہ پیرا کر سارا خون ہی میرے مصطفیٰ کا ایک پیالہ جدے جسم جائے اوہی جنتی جدے جسم چند قطرے جائیں اوہی جنتی جدے جسم سر تولا پیران تک سارا پوری میرے مصطفیٰ دا ہو او کیا بن دے اللہ واسطے توجہ کریں ایک پیالے والا جنتی ایک چند قطرے والا جنتی مگر جدے جسم سر تولا پیران تک سارا خون میرے مصطفیٰ دا ہوئے اللہ سنو بل حسین ہو سجدہ شباب اہل الجنہ پورے خون والے جنتیاں دے سردار پورے خون والے جنتیاں دے سردار بن دے بچی آپ نے سبحان اللہ یقین کرو کہ میں جمعے والے دن کا سندھ والے پاسے گیا آج میں واللہ واپس ساری رات سفر گزاری ساری رات مگر اتنا تو میں نہیں تھکتا جتنے تسن تھک کے بیٹھے اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ لگے نا غلامان مصطفیٰ سرکار کا بھی ذکر بیٹھے سن دیں سرکار دے نوازے دا بھی اچھی آپ سے ذرا سبحان اللہ الحسین و سجدہ شباب اہل الجنہ پورے خون والے جنتیاں نے سردار بن گئے سنا دے ذرا انہیں سردارہ نہیں گل
سرداروں کا مقام کیا ہے، انہاں سرداروں کی فضیلت کیا ہے؟ حضور کیوں فرمائے الا المودۃ فی القربى کہ میرے اقرباء نال محبت رکھنی ہے، مودت رکھنی ہے، میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے۔ ہن ذرا توجہ کریں، میں بات سمجھانا چاہنا مقام حسین کیا ہے اور صحابہ دی زبانی سمجھانا چاہنا، صحابہ دی زبانی سمجھانا چاہنا۔ یاد رکھ اساں کانے نہیں، دو اکھاں والے، ایک اکھ نبی دے اصحاب وال، ایک اکھ نبی دی آل وال۔ اساں گھر والیاں دے بھی نوکر، در والیاں دے بھی نوکر۔ سنا دے وہاں صحابہ دی زبانی، او بھی مراد رسول دی زبانی۔ حضرت عمر کہ انہیں میں حدیث سنائی ہے، امام حسن پاک اور امام حسین پاک دے بارے سرکار فرمائے میرا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار ہے۔ ذرا سناواں عمر دے بارے کے فرمائے تاکہ مقام عمر سمجھ آوے نا، تے پھر اگلا جملہ بھی سمجھ آسی کہ اتنی شان اور مقام والا او دے نزدیک مقام حسین کیا ہے۔ سرکار نے حضرت عمر پاک دے بارے فرمایا عمر بن الخطاب سراج و اہل الجنہ، فرمایا عمر جنتیاں دا چراغ ہے۔ جڑے چراغ سمجھ دے جنہاں چراغ دیکھے انہوں نے سمجھ آوے سی کہ چراغ دا مطلب کیا ہے، چراغ دا مطلب کیا ہے۔ اگر سانو روشنی دی ضرورت پوے، روشنی دی ضرورت پوے، سانو چراغ دی ضرورت پوندی ہے۔ جنت دے اندر بھی جس نو روشنی دی ضرورت پم سی عمر دی ضرورت ضرور پو سی۔ میرے سمجھے ہوئے آپ بجانا سبحان اللہ۔ اگلے جملے تے غور کرنا، طبقات میں ساتھ تو پڑھ رہے ہیں، کوئی عام کتاب نہیں جاننے والے جان دیں۔ طبقات میں ساتھ دے اندر سرکار حضرت عمر پاک دے بارے فرمائے کہ عمر ہر ویلے میرے نال ہوتے جتھے میں چاہنا۔ حضور فرمائے جتھے میں چاہنا عمر میرے نال ہوتے وَأَنَا مَعَهُ، اور میں عمر دے نال ہونا جتھے او چاہندے، جتھے او چاہندے میں عمر دے نال ہونا۔ اگلے لفظاں تے غور کری، فرمایا وَالْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تیرے میرے رجوان نبی فرمائے کہ میرے بعد حق عمر بن خطاب دے نال ہو سی، حیث کان، جس جگہ پہ عمر ہو سی حق بھی اسے جگہ پہ ہو سی۔ کچھ آپ کو نا سبحان اللہ، جس جگہ پہ عمر ہو سی حق بھی۔ میرے پیر علی دے بارے بھی فرمایا حق علی دے نالے، علی حق دے نالے۔ عمر پاک دے بارے فرمایا کہ عمر حق دے نالے، جتنے عمر ہو سی اتھا ہی حق ہو سی۔ تدبیر کی میں ہو سی، مطلب کی میں سمجھ آ سی، مطلب اے میں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جتنے میرا علی بھی ہو سی عمر بھی ہو سی حق بھی اتھا ہی ہو سی۔ کچھ آپ کہنا ذرا سبحان اللہ، حق بھی اتھا ہی ہو سی۔ اور توجہ کریں عمر دے نزدیک مقام حسین کیا ہے۔ آپ کا دور خلافت ہے، اللہ واسطے میں دعوت فکر پہ دینا سون کہ نبی دے صحابہ سرکار دی آل نال محبت کی میں کی تھی۔ میں دعویٰ پہ کرنا کہ جی میں سرکار دی آل نال سرکار دے صحابہ محبت کی تھی، کوئی مئی تلال ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کوئی جمعہ ہی نہیں